بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم معزز سامعین، پہلے میں نے کل بات کی تھی، پارٹ 1 میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے سامنے 10 ورڈز میں رکھوں گا تو انشاءاللہ یہ آپ کی لائف تبدیل کر دیں گے، جن میں سے فرسٹ آف آل میں نے بات کی تھی آئی، 1 ڈیجٹ ورڈ، 2 ڈیجٹ ورڈ ہوئی، 3 ڈیجٹ ورڈ ایکو، 4 ڈیجٹ ورڈ لو، 5 ڈیجٹ ورڈ سمائل پہ بات کی تھی۔ آج آگے چلتے ہیں، اگر لفظ آتا ہے رومر، 6 ڈیجٹ ورڈ آتا ہے رومر، ROMOUR، رومر، جس کا مطلب ہوتا ہے بغیر تحقیق کے کسی بھی افواہ پہ، کسی بھی دوسرے کی کہی بات پہ یقین کر لینا۔ اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جس وقت 71 کی جنگ ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی، تو اس وقت ہمارے کافی افواج پاکستان کے جوان پکڑے گئے تھے، وہاں پہ بنگال میں قید ہو گئے تھے انڈیا میں۔ تو وہاں سے ایسے ہوا کچھ عرصے کے بعد ایک جوان وہاں سے فرار ہوا، اپنی جان بچا کے نکلا کسی بھی طریقے سے۔ تو وہ پہنچتے پہنچتے کتنی مشکلات سے اس نے پیدل سفر کیا، اس کے پاس کچھ تھا نہیں، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ کچھ پیسہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ کن حالات میں اس نے رات کو بارڈر کراس کیا، دونوں افواج سے بچ بچا کے پھر آیا، سفر کرتا کرتا مشکلات سے، کبھی بغیر ٹکٹ کی گاڑی پہ، کبھی ٹانگے پہ، کبھی ریڑے پہ، کبھی کسی سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے وہ سفر کرتا کرتا رات کو کسی وقت اپنے گھر پہنچا۔ تو اس وقت تو لوگوں کی اتنی حویلیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، لوگوں کے کچے گھر ہوتے تھے، ایک ایک لوگوں کا کمرہ ہوتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ وہ اپنے رات کو اپنے گھر پہنچا تو دیکھا تو جو سین تھا وہاں پہ اس کی بیوی سو رہی تھی، والدین اس کے وفات پا چکے تھے، اور دوسرے سائڈ پہ دوسرے کمرے میں اس کا ایک بھائی اور بھابھی سو رہے تھے۔ خیر اس نے اپنی بیوی کو جگایا، اتنے عرصے کے بعد اچانک بیوی نے جب اس کو دیکھا تو وہ اس کو پہلی نظر میں نہ پہچان سکی، کیونکہ شیو بڑی ہوئی تھی، بال بڑی ہوئی تھی، عجیب سے تکلیف کا حال تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنا تعارف کروایا، تعارف کروانے کے بعد خیر پانی شانی اس کو پلایا، کھانے کو اس نے پوچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور تو ابھی جگہ نہیں ہے، وہ اندر سوئے، ایسا کہتے ہیں کہ ادھر آپ ادھر ہی لیٹ جاؤ۔ خیر وہ ادھر ہی لیٹ گیا۔ صبح آپ کو پتہ ہے کہ دیہات میں لوگ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، گاؤں کے لوگ پہلے تو اور زیادہ اٹھتے تھے، ابھی بھی ماشاءاللہ گاؤں کے لوگ جلدی اٹھتے ہیں۔ تو صبح کے وقت اس کی جو بھابھی تھی وہ تھی، اس نے دیکھا کہ سین میں دو بندے لیٹے ہوئے ہیں، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے۔ تو اس کو شک ہوا کہ شاید جو بھابھی ہماری ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ لیٹا ہوا ہے۔ خیر اس نے جا کے فوراً اپنے خامند کو جگایا اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی کہتی تھی کہ اس عورت کا کردار ٹھیک نہیں ہے، جب سے اس کا خامند قید ہوا ہے تو اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تو دیکھ لو اس کے پاس کون لیٹا ہوا ہے۔ خیر اس کا خامند آیا، بڑے غصے کی حالت میں آ کے اس نے دیکھا تو دو بندے تھے چارپائی پہ، وہ فوراً گیا اندر گیا، اس کے وقت 12 بور ریفر ہوتی تھی، ڈبل بیرل ان کے گھر میں پڑی تھی، وہ اٹھا کے لایا، اس نے اپنے بھائی اور اس کی بیوی دونوں کو ایک ایک فائر مار دیا۔ دونوں جب واقع ہو گئے، لازمی بات ہے فائر ہوا تھا، گاؤں والے سارے دیہات والے اٹھ کے آگے کہ صبح کے ٹائم پہ آخر فائر کیا ہوا ہے۔ جب آ کے روشنی پھیلی دیکھا تب اس کو پہچان ہوئی تھی، یہ تو میرا بھائی تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی اور بھابھی کو مار دیا ہے۔ فوراً گیا غصے کی حالت میں، پھر اندر گیا، پھر ریفل اٹھائی، ایک اپنی بیوی کو گولی مار دی اور دوسرے اپنے آپ کو مار دی، یوں دونوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بھی بات پہ فوراً سن کے کسی بات پہ یقین کر لینا اور اس کے اوپر عمل کر دینا، یہ بہت نقصان دہ ہے، لہذا اس لفظ کو اپنی لائف سے کل کریں۔ آگے 7 ڈیجٹ ورڈ آتا ہے سکسیس، کامیابی۔ کامیابی آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں، ہمارے خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب پرائم منسٹر ابھی، تو کامیابی یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسے آ گئے، آپ نے ملنے لگا لی، یہ نہیں کامیابی وہ نہیں۔ کامیابی وہ ہوتی ہے کہ آپ بچپن سے اسٹرگل کر کے آپ آگے ہیں۔ جیسے ابھی خان صاحب تھے، جس وقت 92 کا ورلڈ کپ، تو اس وقت یہ خالی کرکٹ کے پلیئر تھے، اس کے بعد ان کے اندر ایک جنون پیدا ہوا کہ میں نے اس ملک کا پرائم منسٹر بننا ہے، ان کے اندر جنون پیدا ہوا کہ میں نے ایک بنانا ہے
شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانا ہے، تو ماشاءاللہ انہوں نے اسٹرگل کی اور کتنی محنت کر کے انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، ایک لاہور میں بنا، پھر پشاور میں، اور آج کل کراچی میں بن رہا ہے۔ تو اسی ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس وقت پاکستان بنا تھا، پاکستان بننے سے پہلے تو ایک خاتون تھی، وہاں سے انڈیا سے شفٹ ہو کے آئی کراچی میں، وہ آباد ہوئی۔ وہ عورت خود ان پڑھ تھی، جبکہ اس کا خاوند جو تھا وہ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ اس کو شوق پیدا ہوا کہ سوری اس کو شوق پیدا ہوا کہ میں نے خود ڈاکٹر بننا ہے، تو میں نے پڑھنا ہے۔ ابھی بالکل ان پڑھ تھی، اس نے اپنے خاوند سے بات کی، خاوند نے ایسا کیا، بازار سے قہدہ وغیرہ اس کے لیے لے کے آئے، قلم دوا ساری چیزیں لا کے دی۔ خیر اس عورت نے پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا۔ خیر وہ عورت پڑھتی گئی، اس نے پرائمری پاس کی پرائیویٹ، پھر اس نے پرائیویٹ مڈل پاس کیا، پھر اس نے داخلہ لے لیا، داخلہ لے کے وہ گھر میں پڑھتی تھی، خاوند اس کا گھر میں پڑھاتا تھا۔ اس نے سائنس کے ساتھ میٹرک کیا۔ جس وقت میٹرک کیا اس کا بچہ، کیونکہ اس کی پڑھنے کی سپیڈ اور بچے کی سپیڈ میں بڑا فرق تھا، بچہ اس کا ذہن جوان تھا، وہ جلدی پڑھا تھا، جبکہ اس کی عمر گزر گئی تھی۔ خیر جس وقت اس نے کی خواہش تھی کہ میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس نے اپنا بچے کو ایف ایس سی میڈیکل کے ساتھ ایف ایس سی کروایا، اس کے بعد ایم بی بی ایس میں انہوں نے داخلہ لے کے دیا۔ جس وقت بچہ اس کا آخری سال میں تھا، اس وقت یہ بھی ایف ایس سی میڈیکل کے ساتھ کر چکی تھی۔ تو اس کو شوق پیدا ہوا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، خاوند سے بات کی۔ خیر بچہ تھا، ایم بی بی ایس کر رہا تھا، خاوند کی بھی اپنی انکم تھی، کچھ ان کی زمین بھی ان کو ملی تھی، اپنے وہاں سے جب ہجرت کر کے آئے تھے وہاں پہ جائیداد چھوڑ کے آئے تھے، اس کے بدلے میں ان کو یہاں پہ جائیداد بھی ملی تھی۔ خیر انہوں نے کوشش کر کے اس نے ایم بی بی ایس میں داخلہ نہیں دیا۔ پہلے سال میں تو پہلے سیمسٹر میں وہ فیل ہوگی، اس نے ہمت نہیں آئی، اس نے کہا میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ خیر کرتے کرتے جس وقت اس کا دوسرا بیٹا ایم بی بی ایس میں کے آخری سال میں تھا، تو اس وقت وہ بھی آخری سال میں تھی۔ یوں اس نے ایم بی بی ایس کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 بیٹے دیے، اور اس کی خواہش تھی کہ میں نے اپنے چاروں بیٹوں کے لیے جو ان کی بیگمات ہیں، ان کی بیویاں ہیں، وہ میں نے ڈاکٹر تلاش کرنی ہے۔ خیر پڑھتے تھے اکٹھے، ایم بی بی ایس کر رہے تھے، ان کی جان پہچان ہوئی، اس نے اپنے لیے 4 بہویں جو تھیں وہ ڈاکٹری تلاش کی۔ یوں ایک گھر میں ایک وقت میں 9 ڈاکٹر ہو گئے۔ پھر اس نے اپنے جو بیٹیاں تھیں ان کی بھی ڈاکٹروں کے ساتھ شادیاں کرائیں۔ پھر ان کے بچے ایم بی اعلیٰ تعلیم کی، انہوں نے کہا جی ہم نے اسپیشلسٹ کرنے کے لیے ہم نے باہر جانا ہے۔ 2 بیٹے ان کے جب باہر گئے تو اس نے اپنے خاوند سے بات کی کہ جس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، میں بالکل ان پڑھ تھی، کہ چند روپوں کما کے میں نے ان کو یہاں پہ ڈاکٹر بنایا اس ملک میں، تو میں نہیں چاہتی کہ یہ ملک چھوڑ کے باہر جائیں، ان کو چاہیے کہ یہ ملک میں واپس آئیں۔ تو یوں اس نے اپنے بچوں کو واپس بلا لیا۔ تو ایک وقت وہ ہے کہ انہوں نے اپنا ہاسپٹل بنایا کراچی میں، اور اس ہاسپٹل میں ایک گھر کے 32 ڈاکٹر ہیں۔ وہ خود تو فوت ہو گئی، اس کا خامن بھی فوت ہو گیا، ابھی ان کے پوتے پوتے نواسیاں جوان ہیں، جبکہ وہ پورے کی پوری فیملی ڈاکٹر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہمت کرے تو کامیابی قدم ضرور چومتی ہے، صرف اپنا منزل جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا راستہ خوبصورت ہے، دیکھو کہ کس منزل کو جاتا ہے۔ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ میری منزل خوبصورت ہے، تو منزل کے راستے کی پرواہ مت کرو، راستے میں کانٹے بھی آتے ہیں، سب کچھ آتا ہے، ان کو برداشت کریں، ہمت کریں، تو بندہ پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے اس ملک کا۔ ہمت کرے بندہ ان پڑھ ہو کے ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے۔ آگے 8 ڈیجٹ ورڈ آتا ہے جیلسی۔ جیلسی ایسی چیز ہے جس نے بڑے بڑے گھر اجاڑ دیے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں۔ تو خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، کوشش کریں کسی سے بھی کوئی اچھا پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھی گاڑی کسی کے پاس ہے، کوئی زیادہ سوتا ہے، کوئی زیادہ پڑھتا ہے، جو کچھ بھی ہے کسی سے بھی حسد نہ کریں۔ یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو گھروں کے گھر اجاڑ دیتی ہے۔ تو اب سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اس چیز سے بچیں، کیونکہ یہ آج کل کی ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے، ہمیں کسی بھی حسد سے بچائے، کسی حسد کی نظر سے بچائے،
اور ہمیں بھی کسی دوسرے سے حسد کرنے سے بچائے۔ نیکسٹ چیز آتی ہے 9 ڈیجٹ ورڈ آتا ہے نالج۔ تعلیم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین جانا پڑے، گود سے لے کر گود تک تعلیم حاصل کرو، ماد سے لے کر لا تک تعلیم حاصل کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ تو ہمیں ہر حالت میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہیں سے بھی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی چیز سکھا دیتے ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم بزرگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، بزرگ کو ایسی بات کر دیتے ہیں جو ہمیں ہمارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے، ہمیں ہمارے بہت سے فوائد کرتی ہے۔ پھر تعلیم جو ہے ختم نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، اسلامک لٹریچر پہ آ جائیں، اس کے بعد کمپیوٹر لٹریچر پہ آ جائیں، سائنس لٹریچر پہ آ جائیں، اردو ادب پہ آ جائیں، کسی بھی شعبے میں آپ جائیں تو تعلیم ختم نہیں ہوتی۔ جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کا نالج بڑھے گا، جتنا بھی آپ کوشش کریں گے۔ تو ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ خود پڑھیں، اپنے بچوں کو ترغیب دیں، اپنے بچے نواسے نواسے پوتے پوتیوں کو ترغیب دیں تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم جو ہے نا ایک بہت اچھی چیز ہے، جس کے حاصل کرنے سے آپ کو پتہ ہے یہ بچے ہمارے جو ہے نا یہ اثاثہ ہیں، یہ ہمارے اس قوم کا معمار ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ آگے 10 ڈیجٹ ورڈ آتا ہے کانفیڈنس۔ میں نے بات کی تھی کہ کانفیڈنس کیسے آتا ہے، تو لازمی بات ہے کانفیڈنس تب بھی آتا ہے جب بندے کے اندر میں نہ ہو، بندہ اتفاق اتحاد سے رہے، دوسروں کو ساتھ لے کے چلے، بندے کے اندر ایگو نہ ہو، بندہ ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اس کے بندہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھے، ہر کسی کے ساتھ خوش اسلوبی سے خوش اخلاقی سے پیش آئے، بندہ سنی سنائی بات پہ یقین کر کے کوئی فیصلہ نہ کرے، بندہ کوشش کرے، اسٹرگل کرے، اللہ تعالیٰ کامیابی دیتی ہے، سکسیس کی طرف جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بندہ حسد نہ کرے کسی سے، تعلیم حاصل کرے، بندے میں نالج ہو تو کانفیڈنس ضرور آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا، یہ صدقے جاریہ ہے۔ باقی اگر کسی ساتھی نے کسی دوست نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری روز آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔